میں نے بھی تھوڑی بہت ہی فیس بک یوز کرتے ہی ہوں. تو فیس بک پہ جو سب سے زیادہ چل رہا تھا نا وہ یہ چل رہا تھا ٹر گئے یار مبتا والے. فیس بک بھری پڑی تھی ٹر گئے یار مبتا والے ٹر گئے. چلو ٹھیک ہے یار, سب نہیں جانا ہے, بس آپ سے اتنا کہوں گا جڑے ٹر گئے سو ٹر گئے, جڑے ہیں انہوں کی قدر کر لو. یہ عجیب ہمارا مزاج ہے, جڑے ٹر گئے نے انہوں یاد کر کر رون ڈے, جڑے ہیں انہوں نے پوچھتا کوئی نہیں. اگر آپ کی امی فوت ہو گئی ہیں اللہ اس کی بخشش فرمائے, بھائی آپ کی امی کی یاد آپ کی بہنیں ہیں ان کی قدر کر. اگر آپ کے ابو فوت ہو گئے ہیں تو سب نے جانا ہے بھائی, تیرے ابو کی یاد تیرے بھائی ہیں, بڑا بھائی ہے چھوٹا بھائی ہے, ان کی قدر کر. یہ کیا ہوا ٹر گئے یار مبتا والے ٹر گئے, بھائی جڑے ٹر گئے سارے نہیں جانا. بس اتنا کرو یار جو ہیں ان کی قدر کرو, اور جو چلے گئے رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو پڑھ کے ان کو ثواب بھیجو. حضرت ٹر گئے یار, میں حیران ہی رہ گیا, میں قوم نو ہو گئی گیا ساری جناب ٹر گئے یار مبتا والے. جو ہے ان کو پوچھتا کوئی نہیں, جو ٹر گئے ہیں بس سارے حضرت نہیں, جو ہیں ان کو پوچھو یار. جو رشتے رہ گئے ہیں ان کی قدر کرو حضرت. ہے اپنی بہنوں سے محبت کرو, اپنے بھائیوں سے محبت کرو اپنی. اور یہ میں کچھ باتیں واضح کرنے والی ہوتی ہیں, وہ ڈنڈی نہ مارو حضرت. یہ بیٹیاں بیٹھی ہیں ادھر, چلو اللہ معاف کرے, تو میں بیٹیوں سے بھی گزارش کروں گا, یہ بھی بڑا عجیب مزاج رکھتی ہیں. اپنے گھر جا کے نا اپنے سارے بھراواں بٹھا کے بھائی وکھرے نہ ہوئی ہو, امی دے جیوندیاں جی وکھرے نہ ہوئی ہو, امی نے مر جانا جی. تو انہوں یہ یاد نہیں رہتا میرا بندہ ہی کسی کا پتر ہے, انہیں بھی مر جانا حضرت. یہ عجیب ڈنڈی لگ رہی ہے حضرت. اپنے ادھر مائکے جا کے نا بھائیوں کو بٹھا کے سمجھاتی ہیں ان کو, وہ بھائی وکھرا نہ ہوئی ہو, امی نے جیوندیاں جی مر جانا جی. وہ بھائی کم از کم امی ابو دے ہوندیاں وکھرے نہ ہو بھائی, وہ جڑا تیرا خاوند ہے وہ بھی کسی کا پتر ہے, اس کے لیے بھی تو یہی خیال رکھنا. ادھر تو نے پھٹا یہ ڈالا ہوا کہ وکھرا ہو. عجیب مزاج چل رہا ہے میرے معاشرے کا. نہیں بیٹا محبتوں آ گیا جی, لنگر آ گیا, ٹیر آ گیا میرے لیے. اس وقت معاشرے کو محبت کی ضرورت ہے بیٹا. جو رشتے رہ گئے ہیں ٹر گئے یار مبتا والے, میں نہیں انکاری اس کا, ٹر گئے ٹھیک ہے. میری امی بھی چلی گئیں, میرے ابو جی بھی چلے گئے حضرت, سب کے نہیں جانا ہے حضرت. بس یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جو میری امی اور میرے ابو کی نشانی ہے نا میں ان کی قدر کروں حضرت. نبی علیہ السلام نے فرمایا والدہ انتقال کر جائے تو جو والدہ کی سہیلیاں ہیں ان کی حیا کر, جو تیری والدہ کی بہنیں ہیں ان کی حیا کر. اگر تیرے ابو انتقال کر جائیں تو تیرے ابو کے بھائی ہیں ان کی حیا کر, جو تیرے ابو کے دوست ہیں ان کی حیا کر. یہ ہمیں ہے کوئی نہیں, بس ایک ہی قوم گل یاد رہ گئی ہے ٹر گئے یار مبتا والے. نہیں بھائی ابھی بڑے محبتوں والے ہیں, ان کی قدر کرنی ہے. اس وقت بیٹا بڑی ضرورت ہے میرے معاشرے کو محبت کی. وہ قربان جاؤں, یا تو ہم انسانوں سے محبت نہیں کر رہے. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بازار سودا خریدنے گئے, شاپڑ کا تصور کوئی نہیں, کپڑوں میں باندھ کے سودے لایا کرتے تھے. وہ جب گھر آ کے آپ نے وہ کھولی نا, وہ جس کو ہم پنجابی میں بشکڑی اور اردو میں گٹھڑی کہیں گے, سودے نکالنے لگے تو آپ نے پھر گٹھڑی کے پہ گرا باندھی اور کندھے پہ رکھ کے چل پڑے. آپ کی زوجہ محترمہ کہنے لگی حضرت سودے لے کے آئے ہیں تو دیں میں پکاؤں, اب واپس کدھر جا رہے ہیں؟ پھر میں جب میں نے گٹھڑی کھولی نا تو کیا دیکھا کہ سودوں میں ایک چیونٹی بھی ہے. تو پکی گل ہے, اس کا گھر نا اس کی دکان میں ہی ہے, گھر سے بے گھر ہو گئی, میں اس کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں. پتر یہ میرا اسلام ہے یار. لیکن کیا ہے بس ہے یہ ٹر گئے یار مبتا والے, جڑے ہیں انہوں نے پوچھتا کوئی نہیں ہے. تیرے ٹر گئے نے پہ یاد کر کر جناب فیس بک تے لائے نے, اور یہ پچھلے سال میری امی تھی, ٹھیک ہے بھائی امی چلی گئی, تیری بہنیں تو ہیں نا, گیا تو عید پہ ان کے گھر, عید دین لگے ہی رون لگ پنے سارے. تیرے بھائی ہیں, تیرے ابو کی یاد گیا تو ٹر گئے یار مبتا والے, ٹر گئے یار مبتا والے, ٹر گئے. بھائی جو ہیں ان کی قدر کرو, اپنے بھائیوں کی قدر کرو, اپنی بہنوں کی قدر کرو. اور ایک اور بات یاد رکھو بیٹا, ہر رشتے کو اس کی جگہ رکھ کے دیکھو, ٹھیک ہے؟ آپ کی جو بہن ہے نا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھو, بیوی کی آنکھوں سے نہ دیکھو, آپ کو بھی ناندی نظر آئے گی. بات سمجھنی ہے میری؟ اپنے بھائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھو, آپ کو آج بھی اپنا بھائی سونا لگے گا. آپ اس کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے, آپ اس کو اپنی بیوی کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو بیوی کا تو وہ دیور ہے, بیوی کا تو وہ جیٹھ ہے, اس لیے وہ آپ کو وہ جیٹھ ہی لگ رہا ہے. حضرت جی نہیں, اپنی آنکھیں کھولیں اور اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. حضرت جی 100 معاملہ تو ہو جاتے ہیں حضرت جی گھروں میں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. نہ ہم نے بیوی چھوڑنی ہے, نہ ہم نے بہن چھوڑنی ہے. ہر رشتے کو اس کی جگہ رکھو حضرت.
میری ایک چھوٹی بہن ہے 7 سال ہے مجھ سے چھوٹی. ہوتے ہیں معاملے ادھر جی جتنے 2 بھانڈے ہون کھڑک ہی جاندے ہیں. کیا کروں ادھر جی, نہ امی ہیں نہ ابو ہیں. 7 سال کی میرے بعد چھوٹی ہے ادھر جی. مجھے آج بھی یاد ہے جب میں اس کو کندھوں پہ اٹھایا کرتا تھا. کیا کروں آج ہے. نہیں, مینج کرنا سیکھو. جو بیوی ہے اس کا بھی بڑا خیال رکھو, وہ بھی کسی کی بہن ہے. اور بیوی وہ ہے جو تیرے لیے سب کچھ چھوڑ کے آ گئی ادھر. سب کچھ چھوڑا اس نے. 20 سال 21 سال 22 سال 23 سال جہاں وہ رہی, تیرے لیے سب چھوڑ آئی. تجھے جانتی نہیں تھی, تجھے پہچانتی نہیں تھی, وہ چھوڑ کے آ گئی سب کچھ. کتنے جمی, کنے پالی, کنے پڑھائی. چپ کر کے پیو نے تیرے ہاتھوں ہاتھ پڑھایا تو کیا جا لے جا. اس کی بھی قدر کرنی ہے بیٹا. مینج کرو اس کو. اس وقت میرے معاشرے میں بڑا معاملہ خراب ہوا. ہر رشتے کو اپنی آنکھ سے دیکھو, آپ کو سونا لگے گا. یہ سردیاں گزری ہیں نا, میں اکثر یاد کرتا ہوں یار کیسا سونا دور ہوتا ہے بچپن. وہ گھر مولی والے پراٹھے پکنے, امی نے کہنا پکا دیں, تو کیا کہنا, نہیں امی جی بڑے بھائی نو آ لیں دو کٹھے ہی کھاؤں گے. اسی طرح نا وہ گھر میں آلو والے پراٹھے پکنے, امی نے کہنا پکا دیں, نہیں امی جی چھوٹے بھرا نو آ لیں دو کٹھے کھاؤں گے. یار ویاہ تو بعد کی ہو جاتا ہے یہ بغیر کدی آلو والے تو مولی والے پرونٹھے بھی نہیں کھاندے. یا پھر کیوں دا منہ چنگا نہیں لگتا, پھر کیوں گل میں پھڑ لینی سی ایک دوجے دے. وہ بہن ادھر جی, مجھے شاہ صاحب فون آیا بہن کا باقاعدہ, رو پڑی ادھر جی. اللہ میں بہت احتیاط کرتا ہوں, فتنوں کا دور ہے, بچوں ٹیلی فون پہ بات کرتے ہو عورتوں سے. وہ بیچاری رو ہی پڑی. میری گال سن لو, کچھ نہ بولی اگوں. وہ کہنے لگی مجھے پتہ لگا میرا بھائی آپ کے پیچھے جمعہ پڑتا ہے. کہتی ایک دور وہ تھا کہ میں کالج جا رہی تھی تو راستے میں نا صرف کسی نے دیکھا مجھے, صرف کسی نے مجھے دیکھا تو اتنی شدید لڑائی ہوئی کہ بات قتل و غارت پہ پہنچی. لیکن وہ کہتی ہے آج صرف ایک پلاٹ کے لیے میرے اسی بھائی نے مجھ پہ کیس کیا ہوا ہے. ہر مہینے کچہری جاتی ہوں, ساری کچہری بھی گندی نظروں سے دیکھتی ہے, وکیل بھی گندی نظروں سے دیکھتا ہے, جج بھی گندی نظروں سے دیکھتا ہے. کیا ہو جاتا ہے یار, کیوں ہم بھول جاتے ہیں سارا کچھ. رشتوں کی قدر کرو. ٹر گئے یار مکتاں والے, ٹر گئے یار, سارے نہیں جانا. جو ہے یہ بتا تو ان کے لیے کیا کر رہا ہے. ان کے لیے بھی ہیں کہ این جی کہ ہم نے مزاج ہی بنا لیا کہ مویاں نہیں رونا ہے, جیوندیاں نوں پوچھنا ہی کوئی نہیں ہے. مزاج بنا لیا ہم نے اپنا ادھر کہ مویاں نوں ہی رونا ہے ادھر جی, جیوندیاں نوں کسی نے نہیں پوچھنا ہے. نہیں یار, جیوندیاں نوں پوچھو یار, جیوندیاں نوں پوچھو بیٹا. اب ماشاءاللہ زیادہ تعداد میں نوجوان بیٹھے ہیں پتر, بعد میں رونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں بس وہ ہے بھی تھوڑا سا منہ پھٹ بڑی کوشش کرتا ہوں نہ بات نکلے, لیکن نکل ہی جاتی. میں کل ختم پہ کیا بڑا پھل انہوں نے رکھا, بس میرے منہ سے پھسل گئی بات. بعد میں مجھے خود شرمندگی ہوئی کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. میں یار جنہ پھل تسی کلاں تے لیندا نہ جیوندیاں کھویا ہوندا تو پاما ہوری پاویں 10 سال مردے ہی نہ. بعد میں نے غلط تو نہیں کی. جنہ پتر اسی کلاں تے 10ویں تے لینے نہ جیوندیاں انہوں کھویا ہوندا تو نہیں نہ مردے 10 سال کوئی بھی. جیوندیاں اندر جی پوچھدا کوئی نہیں, جیوندیاں ٹائم کسے کل نہیں ہے. تے جو ٹر جاندے نے پھر ادھر جی ٹر گئے یار محبتاں والے. ظالمہ جیوندیاں کدی تو پوچھیا نہیں ہے, کدی لتاں نہیں کٹیاں, کدی پنی نہیں کٹی, کدی مونڈے نہیں کٹے ہے, کدی ماں نال بہ کے تو لاڈیاں نہیں کیتی ہیں, کدی تو ماں نال بہ کے کوئی پیار والی گل نہیں کیتی ہے. کام تو آئے, کپڑے بدلے, منہ تو تک سیمنٹی لئی تے یاراں دفاع ہو گئے. ہماری عادت ہے ادھر جی, جو ٹر جاندے پھر یار محبتاں والے. جیوندیاں پوچھنا کسے نہیں ہے. بتا کب تو آ کے اپنے والد کے پاس بیٹھا اور آ کے پوچھا ابو جی کی کیتا سارا دن. 10 منٹ میں کہا کرتا ہوں ادھر جی مجمع میں, اگر کوئی بیٹھا تو اٹھ کے میں جاتے ہوئے اس کی پیشانی چوم کے جاؤں گا. جس نے کبھی جاتے ہوئے اپنی بیوی اور باپ کو کھڑا کر کے کہا ہو پلیے لو کے جو پکائیں جو میرے ابو جی کہیں گے. کیا کدی کسی اللہ پتر جب ہماری باری تھی ابو جی تو جاتے ہوئے پوچھ کے جاتے تھے پتر کی لے کے آواں جی, امب لے کے آواں, دوڑا لے کے آواں, ککڑی لے کے آواں, یا آلو بخارا لے کے آواں. تو 10 کے دن پیو نے پوچھے کہ ابو جی میں تہاڈے لیے اج کی لے کے آواں, یا ابو جی کی کھاؤ گے, یا ابو جی اج میں کی پکواواں تہاڈے لیے. بس سانوں یہ یاد ہے ٹر گئے یار محبتاں والے, جیوندیاں پوچھنا کوئی نہیں تے مویاں نوں حضرت نہیں بیٹا. میں نے پہلے کہا تھا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, بس زاہد بھائی کی محبت لے آئی. تو وہ قدر کرو رشتوں کی حضرت ہے. اسپیشل پتر جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہو پتر اپنے والدین سے بڑی محبت. چھڑ دو یار یور کوئی نہیں, کیڑا یاراں والا دور آ گیا جی. اے جی تڑے سارے نالوں پکے یار ادھر. اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, مخلص ترین رشتہ
یہ جب آپ خوب ابھی آپ کو نہیں پتا چلے گا، مجھے بھی نہیں پتا چلا حضرت جی. مجھے یہ جو ایج ہوتی ہے نا 34 35 بندہ ابھی کہتا ہے میں آپ منڈا ہوں، یہ پتہ تب لگتا ہے جب بندہ 40 کے قریب آتا ہے. وہ جو ہوتا ہے نا جوانی والا معاملہ، بندہ اس سے باہر نکلتا ہے، تھوڑا میچور ہوتا ہے پھر بندے. لیکن اکثر و بیشتر میری طرح تب تک لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ان کے پاس رہا ہوتا. امی جی بہت جلدی انتقال کر گئیں، یہ تقریباً 3 سال ہو گئے، ابو جی بھی انتقال. اور میں بچوں سے کہتا ہوں والد ہوتا کیا ہے مجھے میرے چھوٹے بیٹے نے بتایا، لیکن میں خود لیٹ ہوں. ہر جگہ میں روتا ہوں کہ میں خود لیٹ ہوں، میں قدر نہیں کر سکا اپنے ابو کی. بڑا ہے وہ ویسے ڈرتا ہے، چھوٹا ہے کیونکہ لاڈلا ہے، وہ ذرا فری بھی ہے تھوڑا سا. میں ویسے ہی صبح کراچی چلا جاؤں گا، وہ سویا ہوگا، اللہ خیر سے اگر لے آیا تو جمعرات کو ملاقات ہوگی. اور وہ ملاقات اسی طرح ہوگی کہ اس نے مجھے یہاں پیچھے سے پکڑنا ہے آگے سے، اور ساتھ اس نے آواز دے دینی ہے ابو جی فائٹنگ. میری عمر 38 سال ہے، اس کی عمر صرف 3 سال ہے، میں اس سے 35 سال بڑا ہوں. حضرت جی فائٹنگ تو دور، وہ میری 3 انگلیوں کا زور بھی برداشت نہیں کر سکتا حضرت. لیکن ہوتا کیا ہے تھوڑی سی لڑائی اس طرح کر کے نا میں خود ہی زمین پہ گر جاتا ہوں. پھر وہ میرے اوپر بیٹھ کے بڑا خوش ہوتا ہے. میں ابے نو راہ چھڑے حضرت. تو ایک دن بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آ گیا، میں نے کہا سلیمان اس کو کہتے ہیں باپ، جو 35 سال بڑا ہو کے جان بوجھ کے کشتی ہار جاتا ہے حضرت، اس کو کہتے ہیں باپ. حضرت مچھا رکھی دی نا رحم نہیں رکھی حضرت. سر لو آشڑا کا تھلے نہیں ہوا، وہ انہوں زبردستی پھڑ کے نا کوڑا بنا لینا حضرت جی، اور میرے اوپر بیٹھ جاتا ہے. ایک دن مجھے میرے ابو یاد آئے حضرت، اور میں نے کہا سلیمان یہ ہوتا ہے باپ. تو کسی دور میں اپنے بیٹے کا گھوڑا بھی ہوتا ہے حضرت. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، میں ٹر گئے یار مبتاں والے، تو فیس بک پر ہی پئی ساری ٹر گئے یار مبتاں والے. ظالم جڑے ہیں نے دس تو کی کیتا جدو سانو تو کی کیتا، ہوں تینوں بڑے یاد آ گئے ٹر گئے یار مبتاں والے. میاں صاحب نے پتہ نہیں کس رنگ میں لکھا ہو، میں میاں صاحب پہ نہیں تنقید کر رہا، اللہ معاف کرے کہ کیا پردی میں درد اپنے معاشرے کا بیان کر رہا ہوں. اللہ عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، سارے نے اسٹیٹس لائے ٹر گئے یار مبتاں والے. نہیں دس جی تو جیوندے ہاں کی کیتا تو. مجھے میرے بیٹے نے بتایا حضرت کے والدین کیا ہوتے ہیں، لیکن تب تک میں خود بڑا لیٹ ہو چکا ہوں. اس نے مجھے بتایا، میں اپنے والد صاحب کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا، تو میں روتا ہوں اسپیشلی اپنے ابو کو یاد کر کے. میں کہتا ہوں سلیمان تیرا چوتھا ہے، تیرا لاڈلا ہے، منو ساتو تو دا 21 ہے، تو کڈا لاڈلا ہے. کتنے لاڈ اس نے تجھے لڑائے ہوں گے، تجھے کندھوں پہ اٹھایا ہوگا، تجھے سینے سے لگایا ہوگا. تم نے کیا کیا ان کے لیے پتا؟ دسو پتر جی کی کیتا سی انہوں نے. ہمارے پاس 10 منٹ نہیں ہے ان کے لیے کہ بہ کے حضرت صرف پوچھ ہی لیں. اللہ دی قسمیں تسی 10 منٹ صرف بہ کے پوچھو شیر ہو جانا حضرت جی. انہوں دی تھکاوٹ لے جائے ساری دی سے، وہ سارے غم بھول جائیں حضرت. صرف آپ 10 منٹ بیٹھ کے اپنی امی سے پوچھ لیں امی یار کیویں دن لنگیا، آج میرے ابو جی نے کی کھادا بتاؤ یار. میرے لیے سب سے مشکل کام بازار جانا ہے، لیکن کیا کروں، جس کو ساتھ لے کے جاتا ہوں بچوں کی ماں ہوتی ہے. میری کوشش ہوتی ہے میں نکلوں بازار سے، لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ماں ہے کیا کرتی ہے، ساتھ لگا چیک کرتی ہے یہ رنگ میرے بیٹے کو سوٹ بھی کیا کہ نہیں کیا ہے. دسو یار کوٹھو پتر میں دکھاؤ بوتھی اپنی. کدی ساڈے جو بھی کسی نے ماں نو کھڑے ہوئے تو جا کے سوٹ لا کے ویکھیا ہے یہ رنگ میری ماں نو سونا لگا کہ نہیں لگا ہے. جدو دی واری آندی ہے تے اے لے جی امی نو پتر سارا کچھ ہی انہوں نے پتا ہے، صرف ماں چپ کر جاتی ہے، اندر اندر مرتی ہے حضرت. وہ کہ ظالمہ جدو تیرا ویلا ہی 10 میں تیرا کیڑا چاہ پورا نہیں کیتا ہے، میرا ویلا ہے من دکھ دی پوچھے ہی نہیں ہے. مینو نواں دے پاچڑے، مینو بڈھی دے پاچڑے. ہاں بھائی اس کی ساس ہے، ماں تیری ہے، وہ نہیں وہ لاڈ کر سکے گی جو لاڈ تو نے کرنے تھے، جو لاڈ تیرے کرنے بنتے تھے، تو نے کیے ہی کوئی نہیں. مر جاتے ہیں بیچارے جی. یہ شوگر، یہ بلڈ پریشر، یہ ہیپاٹائٹس، یہ یورک ایسڈ، ڈاکٹر آپ کو اس کی کوئی اور وجہ بتائیں گے، میں آپ کو اس کی اصل وجہ بتاتا ہوں حضرت. کڑن، سڑن، جلن، وہ مرنا جو روز مرتے ہیں حضرت. وہ ان کو یاد ہے میں نے کیسے پالا تھا اور یہ کیا کر رہا ہے میرے لیے. ماں کی صبح بیٹا، ماں کی دوپہر بیٹا، ماں کی شام بیٹا، ماں کی رات بیٹا. لیکن وہی بیٹا حضرت جی اس کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں ہوتا. میں نے اپنے والد کو دیکھا حضرت، انہوں نے مجھے پڑھانے کے لیے بازی لگائی ہے حضرت. بڑھاپے کی اولاد تھا، یہ مرے کالج میں فرسٹ ایئر کر رہا تھا. اللہ نے سوچ بدل دی، قرآن پاک حفظ کی اجازت مانگی، دے دی.
کر لیا، درس نظامی لاہور جانے کی اجازت مانگی. حالانکہ وہ دن میرے ابو کے وہ تھے کہ اب انہوں نے گھر بیٹھنا تھا، میرا کام کرنا بنتا تھا. لیکن بڑھاپے میں میرے والد صاحب نے باپڈا میں نوکری کی، 2 بار کھمبے سے گرے حضرت. اس بازو میں راڈ ڈلا ہوا تھا، یہ ہاتھ سارے کا سارا جلا ہوا تھا. اسی لیے تو میں روتا ہوں. اور کس طرح تم گاڑیوں کے پیچھے لکھتے ہو یہ میری ماں کی دعا ہے. اس کا بازو ٹوٹنا کدھر گیا؟ اس کا ہاتھ جلنا؟ کیوں ڈنڈیاں مارتے ہو یار؟ کیوں والد کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرتے ہو؟ سر عام اس کو ذلیل کرتے ہو، سر عام اس کو ذلیل کرتے پھرتے ہو. تنخواہیں فیسیں وہ دے، یونیفارم وہ دے، کتابیں وہ لے کے دے، بیگ وہ لے کے دے، جیب خرچ وہ دے، ٹرپ پہ تمہیں وہ لے کے جائے، میک ڈونلڈ تمہیں وہ کھلائے، KFC تمہیں وہ کھلائے، اور پڑھ لے کے گڈی لے کے پیچھے لکھ لیندے ماں کی دعا ہے. وہ ظالمو، وہ اس کی جو جس کو میں پنجابی میں کہوں گا رول گئی اس کی جوانی، اس کو تم نے کس کھاتے میں ڈالا؟ اگر یہ تیری ماں کی دعا ہے تو نے اس کو کس کھاتے میں ڈالا؟ وہ جون کی دوپہر میں اس کی مزدوری کدھر گئی؟ وہ دسمبر کی سردی میں اس کی مزدوری کدھر گئی؟ وہ جنوری کی جان لینے والی ٹھنڈ میں وہ صبح 7 بجے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے تیرے لیے جانا کدھر گیا؟ تو نے کس کھاتے میں ڈالا اس کو؟ پتہ نہ کرو، قصور ہمارا بھی ہے، ہم نے بھی بڑی ڈنڈیاں ماری ہیں. میں اس دن ایک ہمارے بھائی تھے، میں نے ان کو پڑھنے سے پہلے میں نے کہا میں حضرت میں اب اسٹیج پہ بیٹھا ہوں، ذرا محتاط ہو کے پڑھنا. وہ نہیں باز آیا حضرت. اس نے پھر شروع کر دیا، نہ مرن کدی کسی دیا ماما. میں نے پڑھ لیا اسپیکر. میں حضرت جڑے سامنے بیٹھے نا لاٹری چوں نہیں نکلے ہے ماں پیو والے نے، ماں کا کیوں نام لے رہا ہے؟ صرف باپ کا کیوں نہیں لے رہا؟ تو اس طرح مطلب ہے سب کے باپ مر جائیں؟ بیٹا آپ ماں باپ والے بیٹھے ہو، اب میں صرف ماں کا نام لوں باپ کا نہ لوں تو پھر ڈنڈی مار رہا ہوں، میں ڈنڈی مار رہا ہوں. میں یہ کیا بات ہوئی؟ نہ کرن کدی مرن کدی کسی دیا ماما، میں باپ مر جن سارے دے. کرنے والی بات کرو یار. اس بیچارے کے ساتھ ایسا ظلم ہوا اس معاشرے میں، اس کو ہم نے دیوار کے ساتھ لگا دیا. اس بیچارے کو پوچھتا کوئی نہیں. ساڈے بابے حضرت چاہ والی دکان تھے، میدان چ بہ اپنا بڑھاپا کٹن دے دن، پوچھتے کوئی نہیں. یہ ہماری سوچ ہے جو گاڑیوں کے پیچھے لکھی ہے. میرے والد صاحب حضرت 7 سال میں نے لاہور گزارے حضرت. اس سے پیچھے کیا کیا ہوا میں نہیں اس سے آ گیا حضرت. ایک دن دونوں باپ بیٹا کہیں گے، میرے بوجی نے انگوٹھا لگانا تھا، دونوں چلے گئے حضرت. یہ دفتر تھا کوئی ادھر پیرس روڈ پہ. پہلے پتہ نہیں کتنی بار ہو چکا تھا، میرے سامنے پہلی بار ہوا. والد صاحب جب انگوٹھا لائیں گے انگوٹھا ہی نہ آئے. وہ جو بیٹی بیٹھی تھی نا ادھر، مجھے کہنے لگی حضرت صاحب اس طرح کرو، کوئی لوشن لے کے آؤ تو ذرا بابے انہوں نے نا انگوٹھے تے لاؤ تو پھر دوبارہ لاؤ لگ جائے گا. اس کو تھا کوئی میل کچیل لائنوں میں آئی ہوئی، اس لیے نہیں پرنٹ آ رہا. میں نیچے گیا کیئر کا لوشن لایا. میں نے آ کے نا ابو جی کے انگوٹھے پہ جب لوشن لگانے لگا نا تو دیکھا تو حضرت جی انگوٹھے پہ لائنیں کوئی نہیں. میں بڑا حیران. میں نے حیران ہو کے پوچھا ابو جی لینا کتنے گئی ہیں؟ ہائے ہائے. مجھے آگے سے فرمانے لگے یار سلیمان تیریاں لینا بناندیاں میریاں مٹ گئی ہیں. ہائے ہائے بچا ٹر گئے یار محبت والے. ٹھیک ہے جڑے ٹر گئے سو ٹر گئے، جڑے ہے جی پتر انہوں کی قدر کرو کیونکہ ان قریب انہوں نے بھی ٹر جانا. جی اپنا مزاج تھوڑا تھوڑا بدلے ہم مدد جو چلے گئے، بخشش مغفرت کی دعا کریں، لیکن بیٹا جو ہیں ان کی قدر کریں. ٹھیک ہے پتر روز رات نو آ کے اپنی امی نو کٹو. پتر بڑی تھک گئی ہے، 25-30 سال ہو گئے نے تیرے کپڑے دھوندے ہیں، 25-30 سال ہو گئے نے تیریاں روٹیاں پکاندے ہیں، 25-30 سال ہو گئے نے آٹا گوندے ہیں، 25-30 سال ہو گئے نے تیرے جی باریاں. تھک گئی دی پتر ہن کٹ وہ ہاتھ جنہوں نے تینوں پال کے جوان کیتا دبایا کر. رات کو آ کے اپنے والد کے پاؤں دبا. 30-35 سال ہو گئے ہیں تیرے لیے مزدوری کرتے، تھک گئے ہیں پاؤں. ابھی یہ ہاتھ بیٹا تھک چکے ہیں، اب ضرورت ہے ان کو دبایا جائے. تو نہیں دباتا. سانو پتر پوچھو جنا کل کھ نہیں رہا ہے کی دل کردا، لیکن کی کریے مالک دی مرضی سی. جاندی ڈاڈے آنگے نہیں پیش اڑیا، جٹ لفٹ کے ٹائم لنگا لیے. جن کے پاس ہے بیٹا اپنے والدین کو وقت دو، بیٹھو ان کے پاس آ کے خدمت کرو. رات میں جنہیں جوان منڈے بیٹھے تھے نا پتر ابو جی دیاں پنیاں دبایا کرو آ کے. اپنی بھینوں نے بڑا چنگا سلوک کرو. اللہ آپ کو سلامت و باکرامت رکھے. اور بیٹا کوشش کرنا حلال ہی آئے. پتر آنا ہو یہ جڑا مقدر چے، مالک نے تجھے اختیار دے دیا ہے، تو جس طرح مرضی میرے کو لے پتر حلال طریقے نہ. یہ دیکھو نا اب کیا ظلم ہوا حضرت. عید پہ ہمارے نہیں پورے پاکستان میں بڑی بڑی جگہ جا کے پوچھا، سارے پاس ایک ہی ریٹ سی. لیمو 1200 روپے کلو.
کو سمجھ آندی گل حضرت جی؟ کیا قیامت آنے والی ہے حضرت. لیمو 1200 روپے کلو, اور لیمو بھی وہ نظر راسی کوئی نہیں ہے, پاویں ادھر گلیل چ پا کے مارو تو کام مر جائے حضرت. لیکن کتنے کا بکا ہے؟ 1200. ہاں پتر ایویں نہیں, یہ میری بات یاد رکھو, عمران خان, نواز شریف, بٹ نہیں, تھوڑا تھوڑا ہم بھی اپنے اپنے گریبان میں دیکھیں حضرت. یہ عادت چھوڑو تنقید کرنے کی, آؤ خود کو ٹھیک کریں حضرت. آپ اور میں خود کو ٹھیک کریں گے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے اس دن بھی پوچھا ہے, آپ کی جو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں میرے خیال سے 297 یا 98 ہیں, چلو 300 مان لی. ہم کتنے ہیں ٹوٹل پاکستان کی آبادی؟ 22 کو. وہ کنے بولو نا یار, وہ کنے, اسی کنے؟ جو گل سمجھ آندی ہے نہیں, یہ اتنا نا یاد 322 کروڑ ہوتے نا, 22 کروڑ خراب نے ادھر جی. شاہ جی 22 کروڑ خراب نے. شاہ جی کس طرح ہو سکتا ہے 300 بندے اتنے 22 کروڑ تھلے؟ 22 کروڑ خراب نے اصل چ. جتن 22 کروڑ ٹھیک ہو گئے پتہ 300 آٹومیٹک ٹھیک ہو جائیں. ہاں بیٹا, امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف لیڈر نہیں, مراد رسول ہیں. نبی علیہ السلام نے دعا کر کے لی ہیں اللہ سے حضرت, فرمایا میرا عمر وہ ہے شیطان اس کے سائے سے بھی ڈرتا ہے حضرت. حضرت عمر بیٹھے ہیں, دربار لگا, بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, عرض کی حضرت جڑا سوٹ تسی پایا ہے یہ سانو بھی آیا ہے وہی سوٹ, مالک غنیمت ہے یہ. تو حضرت میرا بڑی مشکل سے بنا جناب کا, تو قد بھی دراز ہے, آپ کا کیسے بن گیا؟ وہ کنے 300, اسی کنے؟ وہ گل سمجھ آندی کوئی؟ اسی 22 کروڑ خراب ہے پتر. ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں, کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. اسی ٹھیک ہونا پتر, سب ٹھیک ہو جائے گا میرے بچوں. یہ نہ اپنی کرنیوں کا بلیم ان پہ ڈالو حضرت. میں نے ٹھیک ہونا ہے. سلیمان کو ٹھیک, سلیمان نہیں ٹھیک حضرت, میں چلو کسی کا نہ, سلیمان نہیں ٹھیک حضرت. عرض کی حضرت ساڈا سوٹ بڑی مشکل بنے, جناب دا قد اچا ہے, کیویں بن گیا سوٹ؟ ہے نہیں کہ سارے سوٹ ویکھ کے چپ کر نہیں ہو. حضرت عمر نے, بندہ اٹھ کھڑا ہوا, اس کو پتا تھا یہ حدیث میں نے تو مجھ تک تو کئی واسطوں وسیلوں سے پہنچی نا. ادھر وہ لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے یہ حدیث نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ سن رکھی تھی حضرت, پھر بھی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. عرض کی حضرت ہمارا سوٹ بڑی مشکل سے بنا, جناب کا کیسے بن گیا؟ اس کو پتا نہیں تھا یہ حضرت عمر ہے, اس کو نہیں پتا, ان کو پوچھنے والے کو نہیں پتا تھا یہ مراد رسول ہے, ان کو نہیں پتا تھا یہ امیر المومنین ہے, ان کو نہیں پتا تھا یہ خلیفہ دوئم ہے, سب پتا تھا, پھر بھی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. عرض کی تھی حضرت دسو ساڈا سوٹ بڑی مشکل بنے, جناب دا کیویں بن گیا؟ آپ نے فرمایا میرا بیٹا جواب دے گا. صاحبزادہ اٹھیا کہ بالکل گل ٹھیک ہے, حضرت دا کپڑا نہیں سی بن سکتا, میں بھی اپنا سوٹ آپ کو پیش کر چھڑیا, آپ دا سوٹ 2 سوٹ ملا کے بنے. پتر ہمیں تھوڑا ہوش میں آنا پڑے گا, ہمیں ٹھیک ہونا پڑے, سب ٹھیک ہو جائے گا میرے بچوں, نہیں تو ایسے نہیں چلے گا یار. اب دیکھو پاکستان کہاں آ کے کھڑا, اللہ کی قسم ہے دکھ ہوتا ہے. کیا سنا ہم نے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ بولو, پاکستان کا مطلب کیا؟ نہیں تو کیا پاکستان حضرت IMF سے مانگنے کے لیے بنا تھا؟ کیا پاکستان ورلڈ بینک سے مانگنے کے لیے بنا تھا؟ کیا اس لیے بنا تھا کہ کبھی پاکستان حضرت امریکہ مانگنے جائے, کبھی دبئی مانگنے جائے, کبھی کویت مانگنے جائے, کبھی جرمنی مانگنے جائے, کبھی چائنا مانگنے جائے؟ اس لیے بنا تھا. ہم پاکستان کو یہاں لے آئے حضرت جی. نہیں پتر, خدا دا واسطہ ہے, سلیمان ٹھیک ہونا پڑنا ہے, پھر پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. سلیمان نہیں ٹھیک حضرت, باقی سب ٹھیک ہے. اس لیے تو جو جب ٹھیک تھا نا تب ان کا یہ نظریہ تھا. بس جی, خواجہ غلام فری فرماتے ہیں برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی, برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی, جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی, وما علینا الا البلاغ المبین.